السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 56، افطار میں سنی شیعہ اختلاف کا حل اور اذان کے دوران سحری کھانا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ افطار میں سنی شیعہ اختلاف کیوں ہے، اور کیا شیعہ 10 منٹ پہلے سحری اور 10 منٹ بعد افطاری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اور افطار میں سنی شیعہ اختلاف کا حل کیا ہے؟ اور کیا اذان کے ساتھ سحری اور افطاری کرنا بھی غلط ہو سکتا ہے؟ اور کیا اذان کے دوران سحری کھا سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ افطار اور سحری کے ٹائمنگز کا تعلق ہے۔ مکتب اہل البیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اذان مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، یعنی آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس کے افق کے مطابق اذان مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، جب آپ کو یہ یقین ہو تو اس وقت آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سحری کے موقع پر بھی جب اذان فجر کے وقت کے داخل ہونے کا تعین ہو جائے، فرض کریں 4:02 ہے تو 4 بجنے سے 2 منٹ پہلے اگر آپ روک لیتے ہیں ہاتھ تو اس کا مطلب ہے آپ نے احتیاط سے کام لیا، لیکن اگر آپ 4:02 ہی پر ہاتھ روک لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اصل چیز مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت میں وہ یہ ہے کہ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت داخل ہو چکا ہے تب آپ افطار کریں، اور جب آپ کو یقین ہو کہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تو تب آپ ہاتھ روک لیں۔ اس احتیاط کی وجہ سے سحری اور افطار میں 10 منٹ کا وقفہ ڈالا جاتا ہے، ورنہ 10 منٹ کوئی معیار نہیں ہے، نہیں اللہ کا حکم ہے، نہیں رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں اس وقت جو عمل بجا لا رہا ہوں اس کا وقت اس وقت ہو چکا ہے۔ اب آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں کہ بعض اوقات لوگ سورج کی روشنی ابھی موجود ہوتی ہے اور کسی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو تو فوری طور پر منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا اور آپ کے کان نے اذان سنی اور اس کے بعد آپ نے افطار کر لیا۔ یہ افطار کرنا نہیں ہے، یہ روزے کو باطل کرنا ہے۔ لہٰذا مسجد کی اذان معیار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، چاہے فجر کی نماز کے لیے اذان ہو چاہے مغرب کی نماز کے لیے اذان ہو۔ اگر مسجد کا امام 5 منٹ پہلے اذان دے اور آپ نے اس کے مطابق افطار کر لیا تو آپ نے اپنا روزہ باطل کر لیا، اور اگر فجر کی اذان 10 منٹ بعد دے اور آپ نے اس وقت تک کھانا جاری رکھا تو آپ نے اپنے اس دن کے روزے کو باطل کر لیا۔ لہٰذا جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ پہلے ہاتھ روک لیں سحری میں اور 10 منٹ بعد افطار کر لیں افطار میں، تو یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کے طور پر اس طرح سے بیہیویئر رکھیں کہ آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو پائے۔ علامہ امین شہیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شیعہ افطار اور سحری میں 10 منٹ کی احتیاط صرف تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ کرنا فرض نہیں ہے، اور سحری اور افطاری کرنے کا معیار اذان نہیں بلکہ سٹینڈرڈ ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ جب پاؤ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے۔ طلوع آفتاب کو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔
تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جب کہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات افطار میں 10 منٹ کی تاخیر اپنے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن افطار میں جلدی کرنی چاہیے، اور اذان کے دوران اگر آپ سحری کھا رہے ہیں تو اسے مکمل کر سکتے ہیں. اب یہی دونوں سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ایک بندہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد 5 منٹ تک پانی پیتا رہتا ہے، ایسے شخص کا روزہ ہو جاتا ہے؟ روزے اچھا یہ روزہ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ختم سحری کے بعد 5 منٹ کیا 5 سیکنڈ بھی پیے گا روزہ نہیں ہوگا. وہ ابو داؤد کی حدیث کا غلط مطلب انہوں نے لیا، میرا کلپ وہ بھی چڑھا ہوا ہے. اگر کوئی شخص لیٹ اٹھا بائی چانس، کھانا کھا رہا تھا، اس دوران ختم سحری ہوگی، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ میں ہے اس میں سے کچھ لے لو. اور ایک بندہ ختم سحری کر چکا ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے اذان شروع ہوتا ہے میں پانی پیا، ادھر روزہ کو نہیں ہونا. ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے، یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے. سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ. بل افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے. پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو. اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ. اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے. جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے، غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک. غروب آفتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جب 8 سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے، ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. اور وہی مسئلہ اہل تشیع کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے. اب جب کہ گھڑیاں ڈیولپ ہو چکی ہیں، ٹائمنگ لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں، اب اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں تھوڑی سی ٹالرنس لانی چاہیے. اور گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ 3 منٹ آ گیا تو آپ پھر 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے تو روزہ تو نہیں ہوگا. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا ضروری ہے. اور یہ اکثر اذانیں لوگ کہتے ہیں اذان شروع ہوگی جی ہوں نہیں رکنا چاہیے، وہ اذان غلط بھی ہوندی ہوئے. پھر مؤذن کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اذانوں کا اعتبار نہ کریں، چاہے وہ کس مسجد سے بھی اذان ہو رہی ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع، گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈرڈ ٹائم. 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں.
یہ صحیح مسلم ہے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، مشکات میں 1996۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ دو لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے، بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے، 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی، بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا، غروب نہیں ہوا ہوتا تھا، اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے۔ اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے، اب ٹائم ٹیبل، یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل، آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو تو اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے، اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول، میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ انہوں نے افطاری کر لی، ٹھیک ہے جی، جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں، ٹائم ٹیبل میں، لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں، اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے، صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے، اور دیر سے ظاہر ہے 25-30 منٹ نہیں، 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے۔ یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے، اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں، سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں، ٹائم ٹیبل بہرحال سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا، اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے، یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے، اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا۔ بال میں نے پہلے بتایا ساری میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری والے اختلاف سے اعلان برات شیعہ نے کیا کہ وہ 8 منٹ آپ نے خود سے مائنس کر کے ہمارے معاملات کیے ہوئے ہیں، اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اذان کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فجر کی۔ تو آپ نے ان سب کو سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے، کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔